یار یہ ہائی ہیلز پہن کر چلنا کسی عذاب سے کم نہیں. میری تو ایڑیاں جواب دے گئی ہیں. اشمل نے آڈیٹوریم کے اسٹیج کے پاس کھڑے ہو کر اپنے سینڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکایت کی. اندر تیز میوزک بج رہا تھا اور چاروں طرف اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم تھا جو اپنی یونیورسٹی کے آخری دن کو یادگار بنانے میں مصروف تھا. اس کی دوست دارا نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا کندھا مارا. الوداعی پارٹی ہے میڈم، تھوڑی تو قربانی دینی پڑتی ہے. ویسے بھی تمہاری تیاریاں تو کسی اور ہی لیول کی ہیں. اب تو بس ایک ہفتے کی بات ہے، پھر تم مسز رایان بن جاؤ گے. اشمل کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آ گئی. وہ اپنے لباس کو ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ہال کے دوسرے کونے پر پڑی. رایان کالے سوٹ میں ہمیشہ کی طرح پر اعتماد لگ رہا تھا. وہ دوستوں کے جھرمٹ سے نکلا اور اشمل کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے ہال سے باہر آنے کو کہا. اشمل دوستوں سے نظریں بچاتے ہوئے خاموشی سے آڈیٹوریم کے باہر والے کوریڈور میں آ گئی. یہاں اندر کے مقابلے میں کافی سکون تھا. رایان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا شاپنگ بیگ تھا. کیا بات ہے، اندر اتنا شور تھا کہ تم نے مجھے باہر ہی بلا لیا؟ اشمل نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے پوچھا. رایان نے سیدھے ہو کر شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھا دیا. یہ تمہارے لیے ہے. یہ کیا ہے رایان؟ تم نے پھر سے کوئی مہنگی چیز خرید لی؟ اس نے بیگ تھامتے ہوئے ہلکی سی جھڑکی دی. صرف ایک ہفتہ رہ گیا اشمل ہماری شادی میں. مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا. میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بالکل ویسی ہو جیسے ہم نے سوچا تھا. رایان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. اشمل نے بیگ کے اندر جھانکا. اس میں ایک بے حد خوبصورت ڈریس تھا. اسے خوشی تو ہوئی لیکن اچانک اس کے چہرے پر ایک انجانی سے فکر ابھر آئی. رایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے. رایان نے الجھن سے اسے دیکھا. ڈر؟ کس بات کا؟ پتہ نہیں، بس سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے کہ مجھے نظر لگنے کا خوف ہوتا ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی خوشیاں سچی نہیں ہو سکتی. اس نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا. رایان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. تم خواہ سوچ رہی ہو. رایان کے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. دنیا کی کوئی طاقت تم پر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتی. میں تمہاری ڈھال ہوں اشمل، کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی. رایان کی ان باتوں نے اشمل کے دل میں موجود وہ چھوٹی سی الجھن بھی ختم کر دی. اس نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. رات کافی گہری ہو چکی تھی. الوداعی فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور یونیورسٹی کا مین گیٹ اب تقریباً سنسان تھا. چوکیدار بھی دور کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا. ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی اور اشمل اکیلی گیٹ کے پاس کھڑی فون پر بات کر رہی تھی. اس کے باقی سارے دوست جا چکے تھے. رایان، باقی سب جا چکے ہیں، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ مجھے اکیلے کھڑے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے پریشانی سے کہا. فون کی دوسری طرف سے رایان کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی. یار میری گاڑی پارکنگ میں پھنس گئی ہے. کسی بے وقوف نے اپنی گاڑی بالکل میری گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. 2 گاڑیوں کے بیچ میں پھنس گیا ہوں. نکالنے کی جگہ ہی نہیں بن رہی. تو اب میں کیا کروں؟ میں واپس اندر آ جاؤں؟ نہیں، اندر مت آؤ. تم ایسا کرو کہ گیٹ سے نکل کر تھوڑا آگے مین روڈ پر آ جاؤ. میں دوسری سائڈ سے کٹ مار کر آتا ہوں. وہاں سے تمہیں پک کرنا آسان ہوگا. اشمل نے باہر سڑک کی طرف دیکھا جو بالکل خالی اور سنسان تھی. رایان، باہر اندھیرا ہے اور سڑک پر کوئی بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہوتا اشمل، میں بس 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں. تو مین روڈ کی طرف چلنا شروع کرو. رایان نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور فون ہولڈ پر رکھ دیا. اشمل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کندھوں کے گرد شال کو ٹھیک کرتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر قدم نکالے. وہ فون کو کان سے لگائے آہستہ آہستہ مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی. سڑک پر اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی. ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی. صرف اس کے اپنے قدموں کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی. رایان، میں مین روڈ پر آ گئی ہوں. تم کہاں؟ اس کا جملہ ابھی نامکمل ہی تھا کہ اچانک ٹائروں کی سڑک پر تیزی سے رگڑنے کی شدید آواز نے خاموشی کو چیر دی. ایک کالے شیشوں والی بڑی سی گاڑی بالکل اس کے سامنے آ کر رکی. اس سے پہلے کہ اشمل کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹتی، گاڑی کے دونوں پچھلے دروازے کھلے. 2 نقاب پوش آدمی بجلی کی تیزی سے باہر نکلے. اشمل کے حلق سے ایک دبکی ہوئی چیخ نکلی، لیکن ان میں سے ایک نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا. اس کھینچے تانی میں اشمل کے ہاتھ سے اس کا موبائل فون چھوٹ کر سڑک پر جا گرا. گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور اگلے ہی سیکنڈ وہ گاڑی اسی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو. سڑک پر گرے ہوئے فون کی اسکرین روشن تھی اور اسپیکر سے رایان کی پریشان آواز مسلسل آ رہی تھی. ہیلو اشمل، کیا ہوا؟ اشمل جواب دو. ہیلو. لیکن وہاں جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. صرف ہوائیں تھی جو سنسان سڑک پر چل رہی تھی.
شہر کی آبادی سے دور ایک پرانا اور ویران گودام جس کے اندر بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا۔ فرش پر اشمل گھٹنوں میں سردی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی اور دھول لگی ہوئی تھی۔ دروازے کے نیچے سے آتی ہوئی روشنی کی ایک پتلی سی لکیر بتا رہی تھی کہ باہر دن چڑھ چکا ہے۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ 3 دن سے وہ اسی تاریک کمرے میں بند تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا اسے کون لایا ہے، کیوں لایا ہے اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خوف نے اس کے اندر تک جڑیں پکڑ لی تھی۔ اچانک باہر کوریڈور میں بھاری قدموں کی آہٹ ابھرے۔ اشمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو مزید سمیٹ لیا۔ باہر کھڑے محافظ نے ادب سے سر جھکایا۔ سائیں، اس نے تیسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، بس کونے میں بیٹھی روتی رہتی ہے۔ محافظ جس شخص سے بات کر رہا تھا اس کا نام وجدان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی جو کسی طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ اس نے محافظ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ہاتھ بڑھا کر دروازے کا تالا کھولا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اشمل نے ڈر کر سر اٹھایا۔ باہر کی روشنی اچانک اندر آئی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وجدان نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ سامنے فرش پر سمٹی ہوئی خوف سے کانپتی لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور اسے دیکھا۔ پھر اس کی نظر دوبارہ اشمل پر پڑی۔ تصویر میں موجود لڑکی کوئی اور تھی اور جو اس وقت اس کے سامنے فرش پر بیٹھی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی وہ بالکل کوئی اور تھی۔ وجدان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور مٹھیاں اتنی سختی سے بھنج گئیں کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اسے اپنی اتنی بڑی غلطی کا احساس ایک ہی لمحے میں ہو گیا تھا۔ اس کی دشمنی کسی اور سے تھی اور اس کی آدمیوں نے لا علمی میں کسی اور کی بیٹی کو اٹھا لیا تھا۔ ایک معصوم لڑکی 3 دن سے اس کی قید میں تھی۔ اس نے اشمل سے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ندامت ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ وجدان نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اس کا ضبط مکمل طور پر جواب دے گیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر باہر کھڑے اپنے مینیجر علی کا گریبان پکڑ لیا اور اسے سختی سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے علی؟ وجدان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی لیکن وہ چیخنے سے گریز کر رہا تھا تاکہ اندر بیٹھی سہمی ہوئی لڑکی مزید نہ ڈرے۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ایک کرپٹ منسٹر کی بیٹی کو اٹھانا ہے جس نے ہمارے لوگوں پر زیادتیاں کی ہیں، اور تم ایک معصوم بے گناہ لڑکی کو اٹھا لائے۔ علی کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ سائیں، وہ گاڑی کا رنگ اور ماڈل وہی تھا۔ ہم سمجھے کہ بکواس بند کرو اپنی۔ وجدان نے اسے جھنجھوڑا۔ 3 دن سے وہ لڑکی اس تاریک کمرے میں بند ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس اذیت اور خوف سے گزر رہی ہے۔ اگر اس بیچاری کی جان چلی جاتی یا اسے کوئی اور نقصان پہنچ جاتا تو کیا میں ساری زندگی خود کو معاف کر پاتا؟ میری دشمنی ان ظالموں سے تھی، کسی کی عزت اور بیٹی سے نہیں۔ تم نے آج میرے اصولوں کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ علی کی گردن شرمندگی اور ڈر سے جھک گئی۔ مجھ سے بہت بڑی چوک ہو گئی سائیں، مجھے معاف کر دیں۔ معافی؟ وجدان نے اسے چھوڑ کر حقارت سے پیچھے دھکیلا۔ اس کی معافی تو مجھے بھی نہیں ملے گی۔ اس نے علی کو چھوڑا اور باقی محافظوں کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا لیکن اس کی آواز انتہائی سرد تھی۔ گاڑی نکالو۔ محافظوں نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ وجدان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر راستے میں سے ہوا بھی لگی یا کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ جاؤ۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ محافظوں کی جان نکل گئی۔ وہ فوراً حرکت میں آیا۔ وجدان وہیں کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی دشمنی کی آگ میں ایک ایسی لڑکی کو جھونک دیا تھا جس کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور لمبے ڈھک بھرتا ہوا کوریڈور سے باہر نکل گیا۔ رات کا پچھلا پہر اپنی پوری تاریکی اور خنکی کے ساتھ شہر پر چھایا ہوا تھا۔ اشمل کے گھر والی گلی بالکل سنسان تھی۔ اچانک ایک کالی گاڑی گلی کے نکڑ پر آ کر رکی۔ پچھلا دروازہ کھلا اور اشمل لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس کے کندھوں پر ایک بڑی مردانہ سیاہ جیکٹ ڈالی گئی تھی جو اس کے وجود سے کہیں بڑی تھی۔ وہ سردی اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے واپس اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اشمل نے بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے تک کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے ہاتھ اتنے بے جان تھے کہ دروازہ پیٹتے ہوئے بھی آواز بہت مدھم پیدا ہو رہی تھی۔ امی دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔
چند سیکنڈ بعد اندر سے قدموں کی آہٹ آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ سامنے اس کی ماں کھڑی تھی، جس کی آنکھیں 3 دن مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے اشمل کو دیکھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو، اور پھر اگلے ہی سیکنڈ میں وہ دھاڑے مار کر اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میری اشمل آ گئی۔ ماں کی آواز میں درد اور سکون دونوں شامل تھے۔ شور سن کر اشمل کا باپ بھی لاؤنج سے بھاگتا وہ باہر آیا۔ بیٹی کو زندہ سلامت سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے گھٹنے زمین پر ٹک گئے۔ اس نے وہیں فرش پر سجدے میں سر رکھ دیا۔ ان کی گلی میں رہنے والی ایک پڑوسن جو پچھلے 3 دن سے ہمدردی کے بہانے ان کے گھر میں ہی ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی، وہ بھی لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے اشمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بڑی سی مردانہ جیکٹ، بکھرے بال اور مٹی میں اٹے کپڑے۔ شکر ہے لڑکی زندہ آ گئی۔ پڑوسن نے ایک مصنوعی ہمدردی والا لمبا سانس لیا، پھر اس کی آواز تھوڑی دھیمی مگر اتنی اونچی ضرور ہو گئی کہ وہاں موجود ہر شخص سن سکے۔ لیکن 3 دن نہ جانے کن لوگوں کے پاس رہی، جوان بچی ہے، اب اس کا بیچاری کا وہ رشتہ تو کھٹائی میں پڑ گیا۔ کون اپناتا ہے اس لڑکی کو؟ یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح ماحول میں اترے۔ اشمل کے باپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ جو ابھی خوشی سے تمتمایا تھا اب بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس بے بسی سے زمین کو دیکھنے لگا۔ اشمل کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، وہ بالکل خالی اور وران نظروں سے اس پڑوسن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ماں نے فوراً اشمل کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اسے سہارا دے کر اندر کمرے کی طرف لے گئے۔ اگلی صبح کا سورج نکل تو آیا تھا، لیکن اس گھر کے لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھٹن چھائی ہوئی تھی۔ رات بھر کوئی سو نہیں پایا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اشمل کے باپ نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ریان اور اس کے والدین کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی خوشی یا اطمینان نہیں تھا، بلکہ ایک سرد کھنچاؤ تھا۔ وہ سب لاؤنج میں آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اشمل جو اندر کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ریان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی امید جاگی۔ وہی ریان جس نے کہا تھا کہ وہ اس کی ڈھال ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے۔ اس کے قدم سیدھے ریان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ریان نے اشمل کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی نظریں اشمل کے الجھے بالوں اور اترے ہوئے چہرے پر پڑی۔ جیسے ہی اشمل اس کے قریب پہنچی، ریان بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اشمل کے قدم وہیں فرش پر جم گئے۔ اس نے ریان کے چہرے پر وہ ہچکچاہٹ اور دوری پڑ لی تھی جو کسی لفظ کی محتاج نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ خاموشی کو ریان کے باپ نے توڑا۔ اس نے گلا صاف کیا اور اشمل کے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہمیں بچی کے ملنے کی بہت خوشی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سلامت واپس آ گئے۔ ان کے لہجے میں ایک نبی تلی کاروباری سنجیدگی تھی۔ لیکن آپ بھی معاشرے کو جانتے ہیں، ہم ایک کھاتے پیتے اور عزت دار خاندان کے لوگ ہیں۔ ہم ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جو 3 دن نامحرموں کی قید میں رہی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اشمل کے باپ کے ہونٹ کانپے۔ میری بچی بے قصور ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ لوگ تو اسے جانتے ہیں، وہ کیسی؟ مسئلہ اس کے قصوروار ہونے کا نہیں ہے انکل۔ ریان نے بیچ میں بات کاٹی۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا اور اس نے ایک بار بھی اشمل کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل سامنے میز کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ مسئلہ سوسائٹی کا ہے۔ اشمل کا باپ بے بسی سے ریان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ریان بیٹا، تم تو کل اس کے محافظ بننے کے دعوے کرتے تھے۔ تم نے خود مجھ سے کہا تھا کہ تم میری بچی کو دنیا کی ہر خوشی دو گے۔ یہ میری بچی کا نہیں، حالات کا قصور ہے۔ وہ بیچاری تو خود ایک صدمے کا شکار ہے۔ تم ایسے مشکل وقت میں اسے تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ریان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ انکل، دعوے اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میری جگہ کوئی بھی عام انسان ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا۔ سوسائٹی کل کو مجھ سے پوچھے گی کہ میری بیوی 3 دن کہاں اور کن نامحرموں کے ساتھ رہی، تو کیا میں سر جھکا کر کھڑا رہوں گا؟ میری ماں اسے کن فیملیز میں متعارف کروائے گی؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ریان؟ اشمل کی ماں سسکیوں کے درمیان آگے بڑھی۔ وہ تمہاری محبت ہے، کوئی خریدی ہوئی چیز نہیں جسے ذرا سا داغ لگا اور تم نے واپس کر دی۔ ریان کے باپ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھیے بہن جی، داغدار چیزیں ہم اپنے گھر میں نہیں سجاتے۔ آپ لوگ خام خواہ جذبات بیچ میں لا رہے ہیں۔ 3 دن ریان نے اپنی بات جاری رکھی۔ کوئی بھی اغواکار کسی جوان لڑکی کو یوں ہی چھو کر نہیں چھوڑ سکتا۔ میری فیملی کو معاشرے میں رہنا ہے، یہ رشتہ ممکن نہیں۔ آنٹی پلیز مجھے مزید شرمندہ مت کریں۔ جذبات اپنی جگہ، لیکن پریکٹیکل لائف بہت مختلف ہوتی ہے۔ میں کسی اور کا گند اپنے سر نہیں لے سکتا۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے فیصلہ کر لیا۔
یہ وہی شخص تھا جو چند دن پہلے دنیا کے ہر طاقت سے لڑنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اشمل بس پلکیں جھپکائے بغیر اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، بس اندر کچھ ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ریان اٹھا اور اس کے والدین بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اشمل کے باپ کے ہاتھ جو ابھی تک التجا کے انداز میں آدھے اٹھے ہوئے تھے، بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ریان اور اس کے گھر والے مڑے اور بنا کوئی مزید بات کیے لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ مین گیٹ بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ کمرے میں صرف اشمل، اس کے والدین اور ایک قبرستان جیسی خاموشی رہ گئی تھی۔ اشمل کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جھک گئیں۔ کل ہی تو اس نے مہندی لگوائی تھی، سرخ اور گہری مہندی جس میں ریان کا نام بھی کہیں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے انگوٹھے کے ناخن سے اس مہندی کو کھرچنا شروع کر دیا، پہلے آہستہ پھر قدرے تیزی سے۔ اشمل، یہ کیا کر رہی ہے؟ ماں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اشمل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پوری طاقت سے اپنی جلد کو کھرچنے لگی۔ سوکھی ہوئی مہندی کے ٹکڑے فرش پر گرنے لگے۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وہ کھرچتی رہی یہاں تک کہ مہندی کا رنگ اترنے کے بجائے اس کی اپنی جلد سرخ ہو گئی اور وہاں سے خون کی ہلکی ہلکی لکیریں ابھرنے لگیں۔ اس کا باپ دوڑ کر آیا اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ روک لو خود کو میری بچی، مت کرو ایسا۔ باپ کی آواز میں التجا تھی۔ اشمل نے اپنے سرخ اور چھلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی اور لاؤنج کی خاموشی اس کی سسکیوں سے ٹوٹ گئی۔ باہر دن کا اجالا پھیل چکا تھا، لیکن اس کے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ وجدان اپنے دفتر کے شیشے والی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مینیجر اور قریبی ساتھی علی فائلیں ہاتھ میں لیے کیبن میں داخل ہوا۔ سائیں، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ علی کی آواز میں ہلکی سے ہچکچاہٹ تھی۔ کہو۔ وجدان نے بڑے بغیر مختصر جواب دیا۔ وہ جو لڑکی جسے غلطی سے اٹھا لیا گیا تھا۔ علی رکا، جیسے الفاظ چن رہا ہوں۔ اس کی کل شادی تھی۔ وجدان فوراً پلٹا۔ ہی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ علی نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے پتہ کروایا ہے، وجہ وہی 3 دن کی گمشدگی بنی ہے۔ لڑکے کا کہنا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو نہیں اپنا سکتا جو اتنے دن نامعلوم افراد کی قید میں رہی ہوں۔ محلے میں بھی باتیں بن رہی ہیں۔ وجدان کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ میز پر رکھے شیشے کے پیپر ویٹ پر پڑا۔ اس نے اس گول شیشے کو اتنی سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑا کہ انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ لڑکے کا نام کیا ہے؟ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ ریان۔ وجدان نے پیپر ویٹ واپس میز پر پٹخا۔ وہ بنا کوئی اور لفظ کہے تیزی سے کیبن سے باہر نکل گیا۔ علی اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وجدان کے تیور دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شہر کے کیفے میں کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے ریان نے اپنے 2 دوستوں سعد اور حسن کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ماحول میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ یار ریان، تم نے تھوڑی جلدی تو نہیں کی رشتہ توڑنے میں؟ احسن نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اشمل اچھی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے وہ بالکل بے قصور ہو۔ بے قصور؟ ریان نے مگ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو احسن؟ 3 دن، پورے 3 دن وہ غائب رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے جن لوگوں نے اسے اٹھایا ہوگا انہوں نے اسے وہاں بٹھا کر لوریاں سنائی ہوں گی؟ لیکن تم تو اس سے شادی کرنے والے تھے، تم پر تو اس کا حق بنتا تھا کہ تم اسے سپورٹ کرتے۔ سعد نے بیچ میں مداخلت کی۔ سپورٹ اپنی جگہ، لیکن عزت دار گھرانے داغدار لڑکیوں کو نہیں اپناتے۔ میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ ریان نے کندھے اچکائے۔ میری فیملی کا ایک سٹیٹس ہے، کل کو سوسائٹی میں لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تو میں کیا جواب دیتا؟ میں کیوں کسی اور کا بوجھ اٹھاؤں؟ تو تم نے اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا؟ احسن نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے تم اس کے سامنے۔ پریکٹیکل لائف ہے میرے بھائی، کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب وہ جانے اور اس کے گھر۔ ریان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وجدان سیدھا چلتا ہوا ان کی میز تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریان یا اس کے دوست کچھ سمجھ پاتے، وجدان نے میز پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھایا اور پوری طاقت سے ریان کے چہرے پر دے مارا۔ پانی کے چھینٹے اور گلاس کے گرنے کی آواز سے کیفے کے باقی لوگ بھی چونک گئے۔ ریان گھبراہٹ اور غصے میں کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ پانی اس کے بالوں اور چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ کون ہو تم؟ ریان چلایا۔ اس کے دونوں دوست بھی کھڑے ہو گئے۔ وجدان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری دیکھ کر ریان کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ 3 دن وہ لڑکی میری قید میں تھی ریان۔
وجدان کی آواز اتنی گرجدار اور بھاری تھی کہ کیفے میں موجود ہر شخص کے کانوں تک پہنچی، اور اس کے دوپٹے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بالکل پاکیزہ تھی، لیکن تیری سوچ خلیص ہے۔ ریان کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تم نے اغوا کیا تھا اسے؟ ریان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے، وجدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ وہ میری قید میں رہی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس نے تم جیسے بزدل شخص کے نام کی مہندی لگائی۔ تو اس کی ڈھال بننے کے لائق ہی نہیں تھا۔ وجدان نے ریان کے سینے پر انگلی رکھی اور اسے ہلکا سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ریان کرسی سے ٹکرا کر بے بسی سے گرنے لگا تو سعد نے اسے سہارا دیا۔ آئندہ اگر اس لڑکی کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ پہ نکلا تو میں تمہاری یہ زبان کھینچ لوں گا۔ وجدان مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا کیفے سے باہر نکل گیا۔ ریان وہیں کھڑا ڈر سے کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے دوست حیرت اور صدمے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اشمل کے گھر کے اندر وہی سوگوار خاموشی تھی جو صبح سے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اشمل کے باپ نے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ جا کر مین گیٹ کھولا۔ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی گاڑیاں اور محافظوں کا طائفہ انہوں نے کل رات گلی کے نکڑ پر دیکھا تھا۔ اشمل جو اس وقت لاؤنج سے متصل راہداری میں کھڑی تھی، دروازے پر کھڑے شخص کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر سب سننے لگی۔ آپ کون ہیں اور میرے گھر پر کیا کام ہے؟ اشمل کے باپ کی آواز میں ڈر اور غصہ دونوں شامل تھے۔ میرا نام وجدان ہے، اس نے انتہائی شائستہ مگر پروقار انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان حالات کا ذمہ دار میں ہوں۔ تم؟ اشمل کے باپ نے بے ساختہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم ہی وہ ظالم ہو جس نے میری بچی کو؟ جی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی انکل۔ میں اپنی دشمنی میں اندھا ہو گیا تھا اور میرے آدمیوں نے غلط لڑکی کو اٹھا لیا۔ وجدان نے ان کی بات کاٹتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں یہاں معافی مانگنے نہیں آیا، کیونکہ جو میں نے کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو پھر کیا لینے آئے ہو یہاں؟ باپ نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری غلطی نے میری بیٹی کی زندگی برباد کرتی ہے۔ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ محلے والے ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ کیا تماشا دیکھنے آئے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اب کیا باقی رہ گیا جو تم چھیننے آئے ہو؟ وجدان نے گہرا سانس لیا اور سیدھا اشمل کے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تماشا دیکھنے نہیں، آپ کی بیٹی کی جو عزت اس معاشرے نے چھینی ہے وہ اسے واپس دینے آؤں ہوں۔ اشمل کے باپ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے اشمل کے دل کی دھڑکن بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں ہے جسے تم جب چاہو توڑ دو اور جب چاہو جوڑنے آ جاؤ۔ کیا تم مجھ پر احسان کر رہے ہو یا اس پر ترس کھا رہے ہیں؟ باپ نے تلخی اور درد سے کہا اور دروازہ بند کرنا چاہا۔ وجدان نے ہاتھ رکھ کر دروازہ روک لیا۔ نہ یہ احسان ہے نہ ترس انکل۔ ترس ان لوگوں پر آنا چاہیے جو ایک سچی اور پاکیزہ لڑکی کو حالات کے ترازو میں تول کر چھوڑ گئے۔ میں اسے کھلونا نہیں، اپنے عزت بنانا چاہتا ہوں۔ پولیس مجھے پکڑ لے گی لیکن آپ کی بیٹی پر لگنے والے داغ نہیں دھو پائے گی۔ وہ داغ صرف اسی طرح دھل سکتے ہیں جب کوئی اسے پورے مان اور عزت کے ساتھ اپنائے۔ آپ کے آنسوں کا گنہگار میں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے وہ نام اور مقام دوں گا کہ جو لوگ آج اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کل اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ کون اپنائے گا اسے اب؟ ریان جس نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں وہ تو معاشرے کے ڈر سے چھوڑ گئے۔ تم کیسے اپناؤ گے؟ باپ کی آواز بھر آ گئی۔ میں اپناؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے جو اس صدمے سے پاک دامن لوٹی ہے۔ وجدان کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو میں آج ہی ابھی اسی وقت اشمل سے نکاح پڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ اشمل کا باپ بت بنا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو دھکے دے کر نکال دے یا اس کی بات پر یقین کرے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے مجھ پر اعتبار کرنا ناممکن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس شخص کو میری وجہ سے آپ کی بیٹی کو چھوڑنا پڑا وہ ویسے بھی آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا۔ وجدان نے اپنا کارڈ ان کی طرف بڑھایا۔ میں باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ جب تک آپ اندر مشورہ نہیں کر لیتے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ قاضی صاحب میرے ساتھ آئے ہیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ وہ کارڈ ان کے ہاتھ میں دے کر واپس اپنی گاڑی کی طرف پلٹ گیا۔ اشمل کے باپ نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ کارڈ دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ راہداری میں کھڑے اشمل کے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ ریان تھا جس نے اسے ایک سیکنڈ میں تنہا چھوڑ دیا تھا،
اور دوسری طرف یہ اجنبی جس نے اسے اغوا کیا تھا مگر اب وہی اس کے وقار کو واپس لوٹانے کے لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اشمل باپ نے اسے وہاں کھڑا دیکھ کر بوجھل آواز سے پکارا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے اندر کی الجھن اب ایک نئی موڑ پر کھڑی تھی۔ باپ نے بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی جہاں غصے یا خوف کے بجائے ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کیا تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہی ہو اشمل؟ باپ کی آواز میں اب بھی ایک لرزش تھی۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ وہ شخص، وہ تمہارا مجرم ہے۔ اشمل نے ایک گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ مجرم تو وہ بھی تھا بابا جس نے جھوٹے وعدے کیے اور مشکل وقت میں پیٹھ پھیر لی۔ کم از کم اس شخص میں اتنی جرأت تو ہے کہ وہ اپنے کیے کا اعتراف کر رہا ہے اور مجھے وہ عزت واپس دینے آیا ہے جو اس معاشرے نے مجھ سے چھین لی ہے۔ باپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ اندر جا کر قاضی صاحب کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائنگ روم میں نکاح کی رسومات شروع ہو چکی تھیں۔ اشمل صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھے کاغذات پر نکاح نامے کے الفاظ صاف چمک رہے تھے۔ قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر پین اس کی طرف بڑھایا۔ اشمل نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے وجدان کو دیکھا۔ وجدان کی آنکھوں میں کوئی فتح کا غرور نہیں تھا بلکہ ایک گہری شرمندگی اور احترام کا تاثر تھا۔ اشمل نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مضبوطی سے پین پکڑا، کاغذ پر اپنا نام لکھا اور پیپر واپس قاضی صاحب کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے دستخط کرنے کے ساتھ ہی اس گھر کا دروازہ کھلا اور وجدان نے آگے بڑھ کر قاضی صاحب کو سلام کیا اور پھر بنا کسی شور شرابے کے وہ تمام رسومات مکمل ہو گئیں۔ اشمل کے باپ نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر اشمل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اشمل کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا، بس ایک گہرا سناٹا تھا۔ باپ نے وجدان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں التجا تھی کہ ان کی بچی کو مزید کوئی دکھ نہ ملے۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں خاموش تسلی دی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اشمل کے قدم بھاری تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی ایک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وجدان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی اشمل کے لیے کسی بھی قسم کے خوف کا باعث بنے۔ اشمل کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے بھاگتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ کل تک وہ ایک اور زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اور آج حقیقت اسے کسی اور ہی راستے پر لے آئی تھی۔ اس خاموش سفر میں وجدان نے ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی جس نے اشمل کے اندر موجود ایک انجانے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وجدان کی حویلی کا ایک بڑا اور پرتعش کمرہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور وجدان اندر داخل ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے اشمل تھے جس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی شال کے پلو پر سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ وجدان نے جب مڑ کر دیکھا کہ اشمل کمرے کے کونے میں سہم کر کھڑی ہے تو اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اس نے آگے بڑھنے کے بجائے میز پر ایک چھوٹی سی چابی رکھی۔ یہ اس کمرے کے دروازے کی چابی ہے۔ وجدان کی آواز مدھم اور نرم تھی۔ اشمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اندر سے لاک ہوتا ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے اشمل۔ وجدان نے پرسکون لہجے میں کہا، جب تک تم اس 3 دن کے قید کے خوف سے پوری طرح باہر نہیں آ جاتی میں اس دروازے کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، میں دروازے کے باہر ہی رہوں گا۔ اشمل کے ہونٹ ہلنے لگے لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ وجدان بغیر کوئی اور بات کہے مڑا، کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازے کے لاک ہونے کی ہلکی سی آواز اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اشمل نے آگے بڑھ کر اندر سے کنڈی نہیں لگائی، بس صوفے کے پاس بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک اشمل ایک شدید جھٹکے کے ساتھ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے خواب میں وہی تاریک گودام اور نقاب پوش آدمی دیکھے تھے۔ اس کے حلق سے خوفناک ہچکی نکلی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ڈر کے مارے بستر سے لگی سسک رہی تھی۔ کمرے کے باہر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے وجدان نے جب اندر سے سسکیوں کی آواز سنی تو اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا ہاتھ بند دروازے پر رکھا۔ اشمل، وجدان کی آواز دروازے کے پار سے بہت دھیمی اور پر یقین انداز میں آئی۔ میں یہیں دروازے کے باہر ہوں، تو بالکل محفوظ ہوں، کوئی اندر نہیں آ سکتا، گھبراؤ مت، میں جاگ رہا ہوں۔ اس بند دروازے کے اس پار بیٹھے شخص کی آواز میں ایک ایسی سچی ڈھارس تھی جو اندر بیٹھی لڑکی کے تمام خوف کو آہستہ آہستہ کاٹ رہی تھی۔ اشمل کے رونے کی رفتار دھیمی ہو گئی، اس کی ہچکیاں تھم گئیں اور وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو اشمل کی آنکھ کھلی۔ رات کا وہ شدید خوف اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔
اس نے بستر سے قدم نیچے رکھے اور ہچکچاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے لاک کھولا اور دروازہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ باہر کوریڈور کے منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وجدان واقعی ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا تھا۔ اب تھکن کی زیادتی سے اس کی آنکھ لگ چکی تھی اور اس کا سر دیوار کے ساتھ ٹکا ہوا تھا۔ اشمل کچھ دیر خاموشی سے اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی انسان تھا جس کے آدمیوں نے اسے اغوا کیا تھا، لیکن آج رات اس نے ایک سچے محافظ کی طرح اسے اپنے ہی سائے سے محفوظ رکھا تھا۔ اس لمحے اشمل کے دل میں اس کے لیے موجود نفرت کی برف پگھلنے لگی اور ایک عجیب سے احترام نے اس کی جگہ لے لی۔ وہ خاموشی سے دروازہ دوبارہ بند کر کے اندر آئی اور اس نئے احساس کے سکون میں اسے ایک ایسی گہری نیند آئی کہ دوپہر تک سوتی رہی۔ اسی دوپہر وجدان اپنی بڑی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی جو پوری رات جاگنے کی گواہی دے رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اشمل اندر داخل ہوئے۔ اس کے جسم پر اب وہ خوف نہیں تھا جو ہر زاویے سے جھلک رہا تھا۔ وجدان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ بیٹھو۔ اشمل خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وجدان نے میز پر رکھی ایک موٹی سی سرکاری فائل اور ایک پین اٹھایا اور اسے اشمل کی طرف سرکا دیا۔ اشمل نے حیرت سے اس فائل کو دیکھا جس کے کور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کی مہر لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ اس مقدمے کی فائل ہے جو تمہارے اغوا کے معاملے پر درج ہوئی تھی، وجدان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جن آدمیوں نے تمہیں یونیورسٹی کے باہر سے اٹھایا تھا وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ وہ سب کچھ اگل چکے ہیں، لیکن یہ ایف آئی آر ابھی ادھوری ہے۔ اشمل نے پلکیں جھپکائیں اور فائل کا پہلا صفحہ پلٹا۔ ادھوری کیوں ہے؟ پولیس نے تو سب کو پکڑ لیا ہے نا؟ کیونکہ اس میں ماسٹر مائنڈ کا نام نہیں ہے۔ وجدان نے سیدھا اشمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی لیت و لال یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک صاف ستھرا اعتراف تھا۔ انہیں حکم میں نے دیا تھا کہ شہر کے ایک بڑے منسٹر کی بیٹی کو اٹھانا ہے۔ میرے مخالفین مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے پلان بنایا تھا، لیکن میرے آدمیوں نے غلطی سے تمہیں اٹھا لیا۔ میری اس دشمنی کی آگ میں تم جل گئے۔ اشمل کے ہاتھ جو فائل پر رکھے تھے ہلکے سے کانپ اٹھے۔ وہ سن چکی تھی کہ وہ کس قدر خوفناک آدمی ہے، لیکن آج وہ خود اس کے منہ سے یہ سب سن رہی تھی۔ وجدان نے پین اٹھا کر اشمل کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ پین لو اور اس ایف آئی آر میں میرا نام لکھ لو۔ کوئی ضمانت نہیں ہوگی، میں خود جا کر عدالت میں اپنا جرم قبول کر لوں گا اور جو بھی قانون کی سزا ہوگی وہ بھگت لوں گا۔ اشمل نے ہاتھ بڑھایا، پین کو اٹھایا اور پھر اسے واپس وجدان کی طرف دھکیل لیا۔ وجدان نے درد سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو اشمل؟ ان 3 دنوں نے تمہاری پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ تمہارا سب کچھ چھن گیا اور تم پھر بھی مجھے معاف کر رہی ہو۔ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اشمل نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی ٹھہرے اور پختہ لہجے میں بولی، آپ مجھے یہ پین دے کر دراصل اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں نا وجدان، تاکہ آپ جیل چلے جائیں، آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ نے حصہ برابر کر دیا۔ لیکن میرا کیا آپ کے جیل جانے سے میرے وہ 3 دن واپس آ جائیں گے؟ کیا ریان کے وہ تیر جیسے تانے اور محلے والوں کی باتیں مٹ جائیں گی؟ وجدان لاجواب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی ابھرے۔ پھر میں کیا کروں اشمل؟ میں کیسے تمہارے ان زخموں کا ازالہ کروں جو میری وجہ سے لگے ہیں؟ آپ ازالہ کر چکے ہیں۔ اشمل کی آواز اب نرم مگر پر اعتماد تھی۔ جس شخص نے مجھے اغوا کروایا تھا اس نے میری زندگی کے 3 دن ضرور چھینے تھے وجدان، لیکن جس نے مجھے پناہ دی اس نے اس بھرے معاشرے کے سامنے میرا وقار اور میری عزت مجھے واپس لوٹائے ہیں۔ میں اپنے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنے محافظ کو اپنے ہاتھوں سے جیل بھیج دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سزا بھگتنا آسان ہوتا ہے وجدان، لیکن ساری زندگی ایک احساس ندامت کے ساتھ میری ڈھال بنے رہنا زیادہ مشکل ہے، اور میں نے آپ کے لیے یہ مشکل راستہ چنا ہے۔ وجدان کا سینہ پھول گیا، اس کے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ وہ جو خود کو ایک ظالم سمجھتا تھا آج ایک مظلوم لڑکی کے اس جملے کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے شکر گزاری کی ایک گہری نگاہ اشمل پر ڈالی۔ دونوں کے درمیان کھڑی وہ برف جو پہلے دن سے جمی ہوئی تھی اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ کمرے کی فضا ہلکی ہو گئی تھی اور ان کی خاموش نگاہیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اب ان کے راستے ایک ہو چکے ہیں۔ دونوں کے درمیان وقت کسی ہلکی فوار کی طرح گزرتا رہا۔ 2 مہینے پلک جھپکتے میں بیت گئے۔ اس دوران حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ جس میں کبھی خوف اور تاریکی کا پہرا ہوتا تھا اب سکون اور ہلکی پھلکی باتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ وجدان جو پہلے ایک سرد اور پتھر دل انسان محسوس ہوتا تھا اب اشمل کے سامنے ایک بالکل الگ انسان کی شکل میں سامنے آتا تھا۔ ان کے درمیان اب وہ فاصلے نہیں رہے تھے جو پہلے دن حویلی میں قدم رکھتے وقت۔ ایک شام وجدان اپنے اسٹڈی روم میں کسی ضروری فائل پر
جھکا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اشمل ہاتھ میں چائے کا مگ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے مگ میز پر رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ پچھلے 4 گھنٹوں سے اسی فائل میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ اگر سارا کام آپ ہی نے کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں بٹھانے کا کیا فائدہ؟ اشمل کے لہجے میں اب وہ جھجک نہیں تھی جو شادی کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ وجدان نے قلم سائڈ پر رکھا، کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ فائل ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ تمہاری شاپنگ کے بل کون ادا کرے گا؟ اشمل نے مصنوعی ناراضگی سے اپنے ابرو اچکائے۔ اوہ، کب آپ کو میرے شاپنگ کے بل زیادہ لگنے لگے ہیں؟ ٹھیک ہے، کل سے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلوں گی۔ وجدان نے اٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پیار اور شرارت چھپی تھی۔ باہر جانے سے کس نے روکا ہے؟ بس اکیلے جانے کی ضد مت کیا کرو۔ جانتی ہو نا کہ جب تم نظروں سے اوجھل ہوتی ہو تو میری کیا حالت ہوتی ہے؟ اشمل کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی ہلکی سی سرخی دوڑتی۔ یہ وہ لمحے تھے جن میں 2 اجنبی اب ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ وجدان نے کبھی ایسے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی مجبوری کے تحت آئی ہے۔ اس نے ہر قدم پر اشمل کو یہ باور کروایا تھا کہ وہ اس حویلی کی مالکہ ہے۔ 2 مہینے کا یہ پرسکون سفر اس وقت ایک نئے موڑ پر آیا جب اشمل ایک دن شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال سے خریداری کر کے باہر نکل رہی تھی۔ پارکنگ کی بڑی سی بیسمنٹ میں روشنی مدھم تھی اور ارد گرد گاڑیوں کا شور تھا۔ وہ اپنی شاپنگ بیگ سنبھالتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک راستے میں کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اشمل نے قدم روکے۔ سامنے ریان کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ پہلے جیسا پراعتماد اور نفاست والا نہیں تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، شرٹ کی کالر کی ٹائی ڈھیلی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا ذہنی دباؤ اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ریان نے حقارت اور غصے سے بھری نظروں سے اشمل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اشمل، واقعی تم ویسے ہی نکلی جیسا میں سوچ رہا تھا۔ اشمل کے چہرے پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ یا حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے سکون سے اپنے بیگز کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور سرد نظروں سے ریان کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ریان؟ اور پرانی باتیں دہرانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریان دانت پیس کر آگے بڑھا۔ تم نے اس آدمی سے شادی کر لی؟ اس وجدان سے؟ اب سب سمجھ آ گیا کہ تم نے کیوں مجھ سے رشتہ توڑا تھا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا نا؟ پیسے کے لیے تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور اس کروڑ پتی کے پاس چلی گئی۔ تم پہلے دن سے جانتی تھی، اسی لیے اتنا سارا ڈرامہ رچایا تم نے۔ اشمل کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور کاٹدار تمسخر ابھرا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ایسے لہجے میں بولی کہ ریان کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ دولت مجھے خوش کر رہی ہے؟ ریان، عورت کو دولت نہیں، مان چاہیے ہوتا ہے۔ تم کتنے چھوٹے ظرف کے انسان ہو۔ اس کا اندازہ مجھے اسی دن ہو گیا تھا جب تم نے میرے وجود پر شک کیا تھا۔ رشتہ میں نے نہیں، تمہاری بزدلی نے توڑا تھا۔ تم اس دن میرے کپڑوں پر داغ ڈھونڈ رہے تھے اور وہ شخص میری روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اشمل کے الفاظ میں ایک ایسی کاٹ تھی جو ریان کے سینے میں اتر گئی۔ جس دن تم نے مجھ سے منہ موڑا تھا، اسی دن میرے اندر کا ریان مر گیا تھا۔ آج تم صرف ایک اجنبی ہو جس کی چھوٹی سوچ پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری زندگی سے نکل گئے۔ اب راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ریان غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا غرور مجروح ہو رہا تھا۔ اس نے زبردستی اشمل کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ زبان بہت چلنے لگی ہے تمہاری۔ تم سمجھتی ہو اس شخص کی دولت کی وجہ سے تم جو کہو گی میں خاموشی سے سن لوں گا؟ اس سے پہلے کہ ریان کا ہاتھ اشمل کے بازو پر پوری طرح گرفت بناتا ہوا ہوا میں ایک اور ہاتھ نمودار ہوا۔ ایک مضبوط فولادی گرفت نے ریان کے ہاتھ کو ہوا میں ہی اس طرح دبوچ لیا کہ ریان کے منہ سے درد کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ وجدان تھا۔ وہ کب وہاں پہنچا تھا کسی کو خبر نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی تھی اور چہرے پر ایک خوفناک طوفان تھا۔ وجدان نے ریان کے ہاتھ کو مڑوڑ کر ایک زوردار دھکا دیا جس سے ریان لڑکھڑاتا ہوا پیچھے رکھی گاڑی کے بونٹ پر جا گرا۔ وجدان نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے، ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر ریان کی آنکھوں میں دیکھا جس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ میری بیوی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا تم نے ابھی تک؟ وجدان کی آواز اتنی بھاری اور سرد تھی کہ پارکنگ کی فضا میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جس دن تو نے اسے تنہا چھوڑا تھا تو نے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ آج اگر تو نے اس کی طرف نظر بھی اٹھائی تو میں تیری وہ حالت کروں گا کہ تیرا وہ فرضی سوسائٹی کا سٹیٹس تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ریان نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو سہارا دیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وجدان کے رعب اور سامنے کھڑے اشمل کی آنکھوں میں
اپنے لیے موجود حقارت و نفرت کو دیکھ کر اس کے پاؤں جواب دے گئے۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کی جرت نہ کر سکا اور الٹے پاؤں ڈرتے سہمتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد وجدان کی گاڑی سڑک پر خاموشی سے دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وجدان بالکل خاموش تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکنیں تھیں جو ابھی تک ریان کی حرکت پر غصے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اشمل نے خاموشی سے اپنے شاپنگ بیگ کی زپ کھولی۔ اس نے اندر سے وہی پرانے مردانہ سیاہ جیکٹ نکالی جو وجدان نے اسے اس رات دی تھی جب وہ اس کی قید سے آزاد ہو کر گھر لوٹی تھی۔ وہ جیکٹ اب بھی اسی طرح صاف اور محفوظ تھی۔ اشمل نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس نے وہ سیاہ جیکٹ بہت قرینے سے گاڑی کی پچھلے سیٹ پر رکھ دی۔ پھر اس نے اپنی سیٹ پر ذرا سا جھک کر اپنا ہاتھ وجدان کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے سڑک سے نظریں ہٹا کر اشمل کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اشمل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اب مجھے اس جیکٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس میرا اصل محافظ موجود ہے۔ وجدان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، مسکرا کر اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا اور اشمل کے ہاتھ کو اتنی مضبوطی سے تھام لیا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں الگ نہ کر سکے۔ گاڑی اندھیرے راستے سے گزرتی ہوئی روشنیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی اور ان کی زندگی کا یہ نیا باب ہمیشہ کے لیے ایک حسین حقیقت بن گیا۔